بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کے لیے. آپ کو پتا ہوگا کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے جو 20 جولائی کو احتجاج کی کال دی گئی ہے جنتر منتر پروٹیسٹ کے لیے، اس میں سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی گئی تھی کہ اس پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اس سلسلے میں عوامی اتحاد پارٹی کے محبوس رہنما جو اس وقت پچھلے 7 سال سے پابند سلاسل ہے، ان کے نام بھی انویٹیشن ملی تھی، لیکن انجینئر صاحب کو تو انویٹیشن دی گئی ہے، لیکن نیشنل کانفرنس کو چاہیے تھا کہ ان کو وہ انویٹیشن تہاڑ جیل میں دے آئے تاکہ نیشنل کانفرنس کی قیادت کو یہ پتہ چل سکے کہ انجینئر رشید کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان جو مختلف جیلوں میں پابند سلاسل ہے، ان کی حالات زار پر ایک بار وہ دیکھ کے آتے ہیں. خیر، اس انویٹیشن کو لے کر عوامی اتحاد پارٹی کی پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں یہ طے پایا گیا کہ جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ انجینئر رشید صاحب لیں گے ان دا انٹرسٹ آف دا نیشن. تو ہم نے اپنے لیگل ٹیم کے ذریعے یہ بات انجینئر رشید صاحب تک پہنچائی، اپنا اعتماد انجینئر صاحب تک پہنچایا، اور انجینئر صاحب نے اپنے لیگل ٹیم کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے، جواب بھیجا ہے اس لیٹر کا، جو میں آپ کے سامنے انجینئر صاحب کے کلام پڑھ لوں گا. میں ان کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ انجینئر صاحب کے الفاظ ہیں، میں یہ دہرا رہا ہوں. میں کسی کے خلاف تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن عوامی اتحاد پارٹی سے ریاستی درجے کی بحالی کے احتجاج کی حمایت مانگنے سے پہلے نیشنل کانفرنس کی قیادت کو اپنے منظم اور دانستہ سیاسی اقدامات یاد کرنے چاہیے جن کے ذریعے انہوں نے عوامی اتحاد پارٹی کے مخلصانہ کوششوں کو سباٹاز کیا. ان میں افضل گروہ کے لیے رحم کی قرارداد، رائٹ ٹو ایٹ کے تحفظ، ریاستی پرچم کے دن کی بحالی 7 جون کو ریاستی تعطیل قرار دینے، اور جموں کشمیر کے عوام کے انسانی حقوق کی تحفظ جیسے معاملات شامل ہیں. نیشنل کانفرنس اور گپکار الائنس اتحاد کے دیگر ارکان نے دانستہ طور پر بی جے پی حکومت کے بیانے کو مضبوط کیا اور عوام کی جدوجہد کو صرف ریاستی درجے کی بحالی تک محدود کر کے اصلی سیاسی مقصد کو کمزور کیا. اگرچہ ریاستی درجے کی بحالی ایک جائز مطالبہ ہے، لیکن یہ جموں کشمیر کے عوام کی مکمل سیاسی امنگوں کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے. نیشنل کانفرنس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 2024 کے اسمبلی انتخابات میں اسے واضح اکثریت صرف اس وعدے پر ملی تھی کہ وہ 1999 کے اسمبلی قرارداد کے مطابق اصل خود مختاری کی بحالی کے لیے جدوجہد کرے گی. جموں کشمیر کے عوام نے صرف ریاستی درجے کے لیے نہیں بلکہ اپنے تمام سلب شدہ آئینی، سیاسی اور جمہوری حقوق کی بحالی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ جو دیگر علاقائی جماعتیں جو گپکار الائنس کے اتحادی تھے اور جو نیشنل کانفرنس کے اپنے کچھ ممبر حریف ہوئے ہیں، عمر عبداللہ کے حریف، اپنے پارٹی کے حریف ہے، ان پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بھی عوام کو یہ جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے خود ریاستی درجہ، آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کیے. صرف نیشنل کانفرنس پر 370 تنقید کر کے اپنی ناکامیوں کو نہیں چھپایا جا سکتا ہے. ایسے حالات میں جب تقریباً تمام علاقائی جماعتوں نے صرف عوام کو بی جے پی حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، تو عوام کے مفاد میں جو بھی معمولی مثبت قدم اٹھائے جائے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. عوامی اتحاد پارٹی کا یہ بھی ماننا ہے کہ بی جے پی حکومت کو 2024 کے اسمبلی انتخابات کے فوراً بعد ریاستی درجہ بحال کرنا چاہیے تھا اور نیشنل کانفرنس کو حکومت بنانے سے پہلے اس مطالبے پر ڈٹ جانا چاہیے تھا
جیسے کہ عوامی اتحاد پارٹی نے تجویز دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب حلف برداری تھی تب انجینئر رشید صاحب نے پہلے ہی یہ سجیسٹ کیا تھا, ایڈوائز کیا تھا عمر عبداللہ صاحب کو, نیشنل کانفرنس کو, کہ جو بھی کوئی ہو, چاہے جس کے بھی ایم ایل ایز ہو, چاہے کسی کا 1 ہو, 10 ہو یا 50 ہو, ہم تب تک حلف نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ ریاستی درجہ کم سے کم بحال نہ ہو. تو تب تو ان کو حکومت کی جلدی پڑی تھی, تب تو ان کو گاڑیاں اور کرسیوں کی جلدی پڑی تھی, تب تو ان کو یہ یاد نہیں رہا. تاہم میں واپس لیٹر پر پہنچتا ہوں. تاہم عوامی اتحاد پارٹی جموں کشمیر کے عوام کے دکھ درد سے لا تعلق نہیں رہ سکتی. اس لیے نیشنل کانفرنس کے 20 جولائی کے احتجاج کے ساتھ اظہاری یکجہتی طور پر انجینئر رشید صاحب 21 جولائی کو ایک روزہ علامتی بھوک ہڑتال کریں گے, اور اس دن ننگے پاؤں پارلیمنٹ جاؤں گا تاکہ مرکز جموں کشمیر کے منتخب نمائندوں اور دیگر جائز اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ایک بامعنی وقت کی پابندی پر مبنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی ضرورت کو اجاگر کیا جا سکے. البتہ عوامی اتحاد پارٹی کی جانب سے 20 جولائی کے احتجاج کی حمایت کو کسی بھی صورت میں نیشنل کانفرنس کے مختلف جائز سیاسی معاملات پر کمزور موقف کے توثیق نہ سمجھا جائے. یہ تھا بارہمولہ کے رکن پارلیمان انجینئر رشید صاحب کا پیغام, جو انہوں نے اپنے قانونی ٹیم کے ذریعے عوام تک پہنچایا ہے. عوامی اتحاد پارٹی واضح کرنا چاہتی ہے کہ ہمارا ہر قدم جموں کشمیر کے عوام کے وسیع تر مفاد, ان کے آئینی حقوق اور باوقار سیاسی حل کے لیے ہے. ہماری حمایت کسی سیاسی جماعت کی پالیسی کی تائید نہیں ہے, بلکہ عوام کے حق میں اٹھائے جانے والے ہر مثبت قدم کی حمایت ہے. ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں نیشنل کانفرنس کو کہ جب ہم نے پچھلے سال 2025 پہ جنتر منتر پر پروٹیسٹ کیا تو ہم نے خالی اسٹیٹ ہوڈ ریسٹوریشن کی بات نہیں کی. ہماری تب بھی ڈیمانڈ تھی, ہم اکیلے ہی تھے اس وقت, ہم نے یہ انیشیٹو تب لیا تھا, تو ہم نے اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ ساتھ 370 کی بات کی, 35A کی ڈیمانڈ رکھی. ہم نے جو ٹرمینیشن آف امپلائیز ہے ان کی مخالفت کی, نہیں ہونا چاہیے قیدیوں کی رہائی, جو مسلسل جو پی ایس اے کا اطلاق کیا جا رہا ہے, پی ایس اے سلیب کیے جا رہے, یا پی ایس اے میں ہمارے نوجوان بند ہیں, یو اے پی اے ختم ہونا چاہیے, افسپا کو ریووک ہونا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے آلریڈی رکھی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کا اقدامات ہے, انجینئر رشید صاحب 21 جولائی کو ننگے پاؤں تہاڑ جیل سے لے کر پارلیمنٹ اٹینڈ کریں گے اور اس دن بھوک ہڑتال پر رہیں گی. یہ ہماری جدوجہد اس چیز کے لیے وہیں پر نہیں رکے گی, بلکہ ساتھ میں اس کے بعد ہماری جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہے ان پر بھی پروگرام ہوتے رہیں گے. ان کی وہ موڈس آپرینڈی اور وہ کب کہاں پروگرام رہے گا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن جو عمر صاحب نے اس اسٹیپ لیا ہے, انیشیٹو لیا ہے, اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ. شکریہ. تھینک یو.